اچھا مجھے بتائیں، اتنی مشکل اور اتنی مشکلات جان پر کھیل کے پروگرام کرنا، اور نیچے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ مائک اٹھا کے کہیں بھی گھس جاتے ہو، اور اس طرح کے کمنٹ کے صرف ریٹنگ لینے کے لیے آپ لوگ کرتے ہو، پولیس والوں کو پکڑ لے ہو، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ پھر ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتا انسان؟ نہیں، میں کبھی بھی اس حوالے سے میں ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتا. دیکھیں، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر شخص جو ہے ہر طرح کا سوچتا ہے، اور ہر شخص کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی رائے رکھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس شخص کو آج تک پٹواری کے ساتھ اس کا آمنا سامنا نہیں ہوا، تو اس کے لیے پٹوار خانہ یا پٹواری کی رشوت مسئلہ نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے یار تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں کہ تم کون ہو، تمہیں کیا لگے. بھائی ایک فیک ڈاکٹر جب ہم کرتے ہیں نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اس سے لوگوں کو شفا بھی تو مل رہی ہے، MBBS کے پاس جانے کی فیس کے پیسے ہی نہیں ہیں. بھائی ایک عام شخص اس کو اور طرح سے دیکھ رہا ہے، جس کا کبھی اس ڈاکٹر سے یا اس سچویشن سے پالا نہیں پڑا. لیکن اگر آپ سوچیں کہ ہم ایک جعلی ڈاکٹر کو پکڑ رہے ہیں، ایک عطائی کو پکڑ رہے ہیں، اور وہ پروگرام، وہ کلپ ایک ایسا شخص دیکھ رہا ہے جس کے کسی عزیز کو یا جس کے کسی قریبی کو یا بچے کو کسی جعلی ڈاکٹر نے ٹیکا لگا کے نقصان کر دیا ہو، وہ اس طرح نہیں دیکھے گا. وہ روتے ہوئے دیکھے گا، وہ دعائیں دے گا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، یہ کام کرتے رہیں کہ کل کو کسی اور کے ساتھ یہ نقصان نہ ہو جائے. تو اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی تو اتنے چلا گیا فلاں جگہ کیوں نہیں گیا. بھائی آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ تو آئیں، ہم وہاں پہ بھی چلے جائیں گے. آج کل ایک فیشن ہے تنقید کرنا، بڑا آسان ہے. تنقید کرنا سب سے آسان کام ہے. صحیح بات. ایک بندہ بہت اچھا کو آرٹ اپنا دکھائے گا، بہت اچھا کو گانا سنائے گا، بہت اچھی کو نعت سنائے گا، کوئی شعر و شاعری سنائے گا، کچھ اپنا فن دکھائے گا. لوگ تنقید کرنا سب سے آسان ہے، اپریشیٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ واہ یار تم نے یہ کیا سنایا ابھی، واہ یار یہ تم نے کیسے کر کے دکھایا. یہ کہنا اتنا مشکل ہے کہ آپ کی سوچ ہے سارے نیچے تنقید کریں گے، اور اس سے جو ہے نا فرق نہیں پڑتا. مجھے پتا ہوتا ہے کہ جو لوگ آج تنقید کر رہے ہیں نا، یہ ابھی اس سچویشن سے دوچار نہیں ہوئے. ہم یہ کام ان کے لیے کر رہے ہیں جو روز اس سچویشن سے دوچار ہوتے ہیں. ہم جب سرکاری ہاسپٹل کے ہم کسی مسئلے پہ بات کریں گے تو وہ لوگ کنیکٹ کریں گے، کیونکہ وہ روز سرکاری ہاسپٹل میں جا کے کسی مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں. لیکن جب ہم کسی ایسے مسئلے پٹوار خانے میں، اس بندے کو کبھی فرد نکلوانے کے لیے جانا ہی نہیں پڑا، اس کو کوئی رجسٹری کروانے کے لیے جانا ہی نہیں پڑا، تو اس کو یہ مسئلہ ہی نہیں لگ رہا. وہ کہہ رہا ہے یار پھر کیا ہوا. تو اس لیے مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ابھی اس حوالے سے ویٹ نہیں. ہم نے وہ کمپنی، فراڈ کمپنی تھی، ہم نے وہاں پہ جب پروگرام کیا تو وہاں پہ جو اندر 200-250 لوگ تھے وہ ہمارے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں، وہ انہیں ہمارے خلاف ٹریگر کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ میرے ساتھ فراڈ ہونے والا ہے. ان کے ساتھ فراڈ ہو رہا تھا. وہ اس ٹائم اسی لاٹ کا حصہ تھے جس کے ساتھ اگلے 15 دن میں انہیں پتہ لگ جانا تھا کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے. اور میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ آ کے مجھے بتاؤ گے کہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا. اور اس پروگرام کے کرنے کے 20 دن بعد جب انہی لوگوں کی میرے پاس ویڈیوز آئی، کوئی رو رہا ہے، کسی کو مار پاڑ رہی ہے، تو میں نے کہا اب انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ فراڈ ہو رہا تھا. اس ٹائم یہ میرے خلاف تھے، یہ مجھے مارنے کو تیار تھے. تو اس لیے بھائی یہ جو لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تنقید سر آنکھوں پہ کچھ ہوتی ہے تنقید جو واقعی جس کو پڑھ کے میں واقعی کوشش کرتا ہوں کہ یار اس سے اصلاح لینی بڑی ضروری ہے. کچھ ہوتی ہے تنقید برائے تنقید ایسی، پتہ کہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے یار مجھے تیری شکل ہی نہیں پسند آ رہی، آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو تو کچھ نہیں بتا سکتے نا. یہ کوئی کہے کہ یار تیرے جوتے کیسے ہیں، تو نے کپڑے کس طرح کے پہنے ہیں، تو آپ اس پہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو مطلب کہ ہر شخص کو آپ مطمئن تو نہیں کر سکتے. اگر کوئی تنقید برائے اصلاح کرتا ہے، کوئی اگر یہ کہے کہ یار آپ کو جا کے اس طرح سے بات کرنی چاہیے تھی، تو میں سوچوں گا کہ یار یہ شاید ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں اس طرح سے کرنی چاہیے تھی. مطلب کہ میں نے اس حوالے سے اپنی بہت سی چیزوں کو ڈرائیو بھی کیا. پہلے ہم جب کوئی ریڈ پہ جاتے تھے یا کسی کو ایکسپوز کرنے جاتے تھے تو میں تھوڑا سا لاؤڈ ہوتا تھا. میں نے اس کے بعد سوچا کہ نہیں یار میں نے لاؤڈ نہیں ہونا، میں نے پیار سے پوچھنا ہے. اگر وہ بندہ پکڑا گیا ہے، اس کے ثبوت آ گئے ہیں، اب وہ ظاہر سی بات ہے غصہ کرے گا، یہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ اس کی اب اس کا نقصان ہونے لگا ہے. اس کا روز کا 20-25 لاکھ یا جو بھی مہینے کا 20-25 لاکھ حرام کا لگا ہوا ہے، وہ نقصان ہونے لگا اس کا، تو اس نے تو غصہ کرنا ہے. تو میں نہیں غصہ کرتا، میں جا کے پوچھتا ہوں یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے کر رہے ہیں، یار آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں. میری یہ ٹون ہوتی ہے. یہی چیز میں پوچھنے والا تھا کہ اقرار الحسن صاحب پروگرام کرتے ہیں، میاں عمران صاحب پڑھتے ہیں، ان سے آپ کی ٹون تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. آپ بڑا آرام سے دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ دیکھیں جی، اقرار بھائی ماشاءاللہ سٹار آدمی ہے، استاد آدمی ہے، اور میں نے انہیں دیکھ کے بڑا کچھ سیکھا. بڑا بہترین کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان پہ اتنا خاص کرم کیا، لوگوں کے ساتھ ان کو کنیکٹ کیا، لوگ بہت پیار محبت کرتے ہیں. میاں صاحب نے بڑا اچھا کام کیا. اصل میں جب آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو آپ یا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھ کے اس کی نقل اتارنا شروع کر دیں، یا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اپنا انداز لے کے کچھ عرصہ لگتا ہے، لیکن پھر آپ کی جو آڈینس ہوتی ہے، جو آپ کی عوام ہوتی ہے، وہ اس انداز کے ساتھ کنیکٹ کر جاتی ہے.
ٹھیک ہے. مطلب کہ اقرار بھائی نے جب شروع کیا تو انہوں نے تو کسی کو اس انداز میں کرتے نہیں دیکھا, انہوں نے اپنا جو ان کی پرسنالٹی تھی وہ جس انداز میں بولتے وہ لے کے لوگوں کو پسند آیا. میاں عمران صاحب اسی طرح سے تھے. تو میں بھی جب آیا, بلکہ میں جب ڈیجیٹل میڈیا شروع کیا تو کسی نے کہا کہ یار تو یاسر شامی کی طرح بولنے لگ جا تیز تیز, کسی نے کہا تو فاروق شہباز بھائی کی طرح بولنے لگ جا. تو میں نے تھوڑے عرصے بعد سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی طرح ہی بولنا شروع کر دوں, اور جب میں نے اپنی طرح بولنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص کرم کیا, لوگوں کو پسند آنے لگ گیا. تو اسی طرح جب میں نے یہ پروگرام, یہ جونرا شروع کیا جس میں ہم نے لوگوں کو پکڑنا تھا, ایکسپوز کرنا تھا, شروع میں ان لوگوں نے مجھے اسی طرح کہا تھا کہ جو آپ کی ٹیمز ہوتی ہیں کہ ایسے کرنا ہے, فلاں ایسے کرتے تھے, فلاں ایسے کرتے تھے. میں نے 2-3 پروگرام کے بعد ہی دیکھا کہ نہیں یار میں نے ایسے نہیں کرنا جیسے وہ کر رہے تھے, میں نے اسی طرح کرنا کہ جو میرے اندر ہے, میں نے اپنی پرسنالٹی کو لے کے چلنا ہے. تو میں نے شروع میں, اگر آپ کچھ پروگرام دیکھیں گے جب لاہور پوچھتا شروع کیا تو میں تھوڑا سا لاؤڈ تھا, تھوڑا سا اگریسو تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے میں نے 5-7-10 پروگرام ہو گئے تو میں نے محسوس کیا میں نے یہ اس طرح انداز میں نہیں کرنا, میں نے اپنے ہی انداز میں کرنا. میں شروع سے دھیمے انداز میں, مجھے فہد شہباز جو ہے نا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, فہد شہباز, تو ان کا بڑا اچھا خوبصورت انداز تھا, دھیمے لہجے میں پوچھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, ویسے نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں نے سوچا کہ چھاپا بھی دھیمے انداز میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس تمام ایویڈنس موجود ہیں, آپ کے پاس تمام چیزیں رجسٹرڈ ہو گئی ہیں, اب اس کے پاس نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے,